السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو بلا تکلف اس چیز کو کھاؤ. آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، الا یہ کہ تم کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور آپ کا رب ایسے حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اس سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 118 119 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی حلال جانور کو، یعنی جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کو ہم حلال جب کریں گے اپنے کھانے کے لیے تو اس کے لیے دو شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالکل اس طرح سے ذبح کیا جائے جیسا کہ شریعت نے بتلایا ہے، جس سے جسم کا پورا خون باہر آ جاتا ہے. یعنی جو شہرگ ہوتا ہے نرخرا، اس کو مکمل کٹ کر دینا ہے، پورے گردن کو نہیں اتارنا یا ایک ہی بار میں مار کر کے ختم نہیں کرنا ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ بالکل اچھے انداز میں، احسن طریقے سے، بہترین انداز میں اس کو اس انداز میں ذبح کرنا ہے کہ اس کا نرخرا کٹ جائے اور اس کے جسم کا پورا خون نکل جائے. سامعین کرام، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو بغیر تکلف کے کھاؤ. اس آیت کریمہ کے پس منظر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے شرارت کی غرض سے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، دین اسلام کے سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے مشرکین کو یہ بات سجھائی. کیونکہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جو مرا ہوا جانور ہوتا تھا اس کو کھا لیتے تھے، خود سے مر جائے جو، لیکن وہ ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے. تو ان لوگوں نے مشرکین کو بہکاتے ہوئے، یہودیوں نے مشرکین کو بہکاتے ہوئے ان کو ایک کلو دیا کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہیں، اللہ جس کو مارے وہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن یہ جس کو مارے وہ حلال ہے. یعنی اللہ جس کو مار دے وہ ان کے لیے حرام ہے، لیکن یہ لوگ اپنے ہاتھ سے جس جانور کو مارے یہ ان کے لیے حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کی تردید میں اس بات کو کہا، اور اسی کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ بتلایا ہے کہ جب تم نے بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس حقیقت کو تم نے اپنے دل سے تسلیم کر لیا ہے، تو اب جو احکام اس کے ہیں اس کو بھی تم کو تسلیم کرنا ہوگا. مطلب ایک آدمی ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ایمان قبول کرے، چاہے تو ایمان قبول نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ناستک ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یا قرآن کریم کے اندر اس طرح کی جو دوسری آیات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ بتلایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ تمہارے اختیار میں. لیکن ایک انسان، ایک مسلمان جب ایمان لے آتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے اندر جو احکام ہیں اس کو ماننا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. اپنے ہر چیز کو شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے تابع کرنا ہے. اب شریعت کا کوئی حکم نازل ہوا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے کیا علت ہے، یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ابھی ذبح کر رہا ہے، کیوں ذبح کرنا ہے بھائی؟ ایسے کچھ لوگ پوچھیں گے
کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس کی علت کیا ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ اور اس کے علاوہ دوسری جو آیات ہیں اس کے ذریعے سے، جو اس معنی اور مفہوم کی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جب تم ایمان قبول کر چکے ہو تو اب تم کو شریعت کا حکم ماننا ضروری ہے۔ ایمان قبول کرتے نہ کرتے یہ تمہاری مرضی تھی، لیکن جب تم نے قبول کر لیا تو اب مومن اور مسلم بنے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع اپنے آپ کو کرنا ضروری ہے، چاہے اس کی علت تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس کا مقصد سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ اللہ کا نام لینا جانور کے اوپر پھر اس کو ذبح کرنا، اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے تب بھی، نہیں سمجھ میں آتا ہے تب بھی اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ایک مسلمان کو ڈھالنا ضروری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی تکلف کے کھاؤ۔ حالانکہ علماء کرام نے اس کا آیات کی روشنی میں اس کا مقصد بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اسی چیز کو حلال قرار دیا ہے جو اس کی صحت کے لیے اچھا ہو، جو اس کی صحت کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ اب ایک جانور ہے جس کو ہم نے ذبح کیا اور اس کے نرخرا کو کٹ کیا تو اس کے جسم کا پورا خون نچوڑ کر کے باہر آ جاتا ہے، خون نہیں رہتا ہے، کیونکہ جو خون جسم میں اٹک جاتا ہے وہ انسان کی صحت کے لیے ہانیکارک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، بالکل ذبح کر کے اس انداز میں کھاؤ کہ اس کے جسم کا پورا خون نکل جائے۔ اور اللہ کا نام کیوں لینا ہے؟ کیونکہ اللہ کا نام لینے کے بعد تو کوئی چیز تکلیف دے ہی نہیں سکتی ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر برکت، اچھائی، خیر و بھلائی کب آتا ہے؟ جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کا نام لے لیا گیا اور جب تم نے ذبح کر لیا بالکل اس طرح سے جس طرح سے شریعت نے بتلایا ہے، تو اگر اللہ کی آیات پر ایمان ہے تو اس کو بلا تکلف کھاؤ۔ یہ یہودی لوگ یا مشرکین جو بات اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ اپنے مارے ہوئے کو حلال کہتے ہیں، اللہ کے مارے ہوئے کو حرام کہتے ہیں، یہ ان کی شرارت ہے۔ اور آگے اللہ نے مزید کہا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا بات ہے آخر تم کو کیا پریشانی ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا گیا اس کو تم کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کیونکہ تم مومن ہو، تم کو تو کھانا چاہیے، کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو بھی تمہارے لیے حرام ہے، جو بھی تمہارے صحت کے لیے تکلیف دہ ہے، جو چیز تمہارے عقل، تمہارے اخلاق، تمہارے جسمانی جو بناوٹ ہے یا جسمانی جو اس کا سسٹم ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی خرابی والی چیزیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہاں پر اشارہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 115، اور اسی طرح سے اسی سورت کی آیت نمبر 143، اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، اور اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے جو انسانوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ نے خون کے بارے میں بتلایا کہ وہ حرام ہے، مردار کے بارے میں بتلایا کہ وہ حرام ہے، سور کے گوشت کے بارے میں بتلایا کہ وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کے بارے میں بتلایا کہ وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کے اندر کون کون سے جانور حلال ہے، کون کون سے جانور حرام ہے، حرام جانوروں کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس چیز کو کھانے میں تم کو کیا پریشانی ہے؟ حالانکہ جو چیزیں تمہارے لیے حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ حرام چیزوں کو نہیں کھانا ہے، اور شریعت کا یہی قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم حرام اسی وقت کہیں گے جب اس کا حرام ہونا شریعت کے اندر ثابت ہو، قرآن کے اندر ثابت ہو، حدیث کے اندر ثابت ہو۔ جس چیز کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوگا ہم اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ جس چیز کا شریعت کے اندر حرام ہونا ثابت نہیں ہوگا ہم اپنی طرف سے اس چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو چیزیں حرام ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں اگر تم مجبور ہو جاؤ۔ اس سے پہلے بتلایا تھا میں نے کہ آدمی مجبور کب ہوتا ہے؟ حرام چیز ہے اگر اس میں سے نہیں کھائیں گے تو بھوکوں مر جائیں گے، جان نکل جائے گی، تو اتنا اس میں سے کھا سکتے ہیں جتنا کھانے سے ہماری جان بچ جائے۔ یا آدمی بیمار ہو گیا ہے، مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے،
اب علاج کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. اب آدمی اس میں سے اتنا ضرور استعمال کر سکتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے. لیکن کس انداز میں؟ اس انداز میں یہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، دل میں پورا یقین ہے، ہم اللہ کے حکم سے بغاوت نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ جان بچانا ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اسی لیے اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اس نیت کے ساتھ وہ کھا سکتا ہے، اور اتنا ہی کھانا ہے جتنا کھانے سے ہماری جان بچ جائے. اللہ نے اسی کے بعد کے بیان فرمایا الا مسترتم علیہ، حرام چیزوں کو کھانے پر اگر تم مجبور ہو جاؤ تو تم اتنا کھا سکتے ہو جتنے سے تمہارا کام چل جائے. لیکن حرام چیزوں کو اللہ نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اپنے خواہشات، یہ ہوتا ہے نا، حق بات کی طرف ایک آدمی جا رہا تو اس کو پیچھے سے آ کر کے کھو جائے گا، کہیں کو ادھر جاتی، جا کے کہیں کو سنتی، تمہارے باپ دادا اتنے زمانے سے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، ادھر نہ کو جاؤ، یہاں ہے نا یہاں کر لو. حالانکہ ادھر حق ہے، ادھر جا کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدھی راہ ملنے کے امکانات ہیں، لیکن اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے لوگوں کو روکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یہودی لوگوں نے کیا کیا؟ یہودی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نبی برحق ہے، یہودی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم برحق ہے، یہودیوں کو معلوم ہے کہ یہ اسلام سچا دین ہے، اللہ کا دین ہے، لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے بھی مشرکین کو کیا کرتے تھے؟ بہکایا کرتے تھے. اللہ نے کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم کے صرف اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. اور آگے مزید فرمایا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب خوب جانتا ہے. یاد رکھیے یہودی حد سے بڑھے ہوئے لوگ تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، بہکاتے تھے. یہی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے تھے کہ خود حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی حق کے راستے سے روک رہے تھے. سامعین کرام، اس سورۃ کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا